بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طرق اثبات الظواہر اذا وقع الشک فی الموردین السابقین فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة۔ گزارش کی تھی کہ کل انہوں نے فرمایا تھا حجیت ظواہر کے بارے میں کہ بسا اوقات بحث اس بارے میں ہوتی ہے کہ آیا یہ لفظ اس معنی خاص میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ بسا اوقات اس حوالے سے ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ یا مثلا یہ اس معنی کے لیے واضح ہوا یا نہ ہوا۔ اگر کنفرم ہو گیا واضح ہوا تو ظاہر ہے وہ ظہور بھی اسی میں رکھے گا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آیا یہ لفظ جو ہم اس لفظ سے جو ہم یہ والا معنی مراد لینا چاہتے ہیں، آیا اس پر کوئی قرینہ عامہ یا غیر عام خاصہ یعنی قرینہ عامہ یا خاصہ موجود ہے یا نہیں۔ کل گزارش کی تھی یعنی یہ تو پتہ ہے کہ یہ لفظ اس کے لیے وضع نہیں ہوا، لیکن ہم اس میں مجاز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا وہ لفظ مشترک لفظی ہے، اس کے کئی معنی ہیں، ہم نے اسے خاص معنی مراد لینا ہے تو اس کے لیے تلاش کرنا ہے کوئی قرینہ ہے یا نہیں ہے۔ خوب، آج جو بحث آغاز فرما رہے ہیں جس کا وہ یہ ہے کہ طرق اثبات الظواہر، کہ کیسے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، یعنی ظواہر کو ثابت کرنا، یہ کہنا کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، اور ظاہر جب ظہور رکھتا ہوگا تو یہ صغرا ہو جائے گی، پھر ہماری کبرا بعد میں آ جائے گی کہ آیا ظواہر حجت ہیں یا نہیں ہیں جو ہمارا اصل موضوع ہے۔ اس ظواہر کو ثابت کرنے کے لیے کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، اس کے بہت سارے آپشن ہیں۔ ایک آپشن اور ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک شخص اٹھے، خود صاحب خبرہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ عربی والے کیسے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ خود تحقیق کرے اور اس تحقیق کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے کہ نہیں وہی جو ہم نے پیچھے بحث پڑھی تھی بحث الفاظ میں، علامات حقیقت و مجاز، وہاں تبادر کی بات آئی تھی، صحت حامل اور عدم صحت سلب کی بات آئی تھی، اضطراد یعنی شیوع کی بات آئی تھی، الاخری ایک وہ آپشن بھی ہیں۔ اب انہی میں سے ایک ہے حجیت و قول لغوی، کہ اگر ایک شخص لغت پر ایک کتاب لکھتا ہے کہ جس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ کون سے لفظ کا کیا معنی ہے، تو یہاں پاس شیخ مظفر شروع یہ فرما رہے ہیں جو 2-3 دن چلے گی، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لغوی یہ کہہ دے کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے تو کیا واضح اللفظ ثابت ہو جائے گی، یعنی ایک لغوی کے کہنے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے واضح ہوا، کیونکہ اگر واضح ثابت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ظہور بھی ثابت ہو جائے گا۔
آیا قول لغوی حجت ہے؟ کسی لغوی یعنی ڈکشنری لکھنے والے نے جو لفظ کے سامنے ایک معنی لکھا ہے، آیا اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے واضح ہوا؟ اب یہاں ایک اشتباہ کو دور کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ کا معنی میں استعمال ہونا، یہ اور چیز ہے، اور ایک ہوتا ہے لفظ کا معنی کے لیے واضح ہونا، یہ اور چیز ہے۔ اس لیے کہ یہ باتیں بحث الفاظ میں گزر چکی ہیں۔ بسا اوقات لفظ واضح تو کسی اور معنی کے لیے ہوتا ہے، لیکن استعمال کسی اور میں ہوتا ہے، اور پھر وہ اتنا استعمال ہوتا ہے کہ اس کا جو حقیقی معنی موصولہ ہوتا ہے وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اور بسا اوقات لفظ اپنے موصولہ میں یعنی جس کے لیے وضع ہوتا ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور غیر موصولہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی لغوی یہ کہہ دے کہ یہ لفظ اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو لفظ کا معنی بیان کرنے سے آیا وضع اللفظ ثابت ہو جائے گی؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لفظ کی تو واضحی اسی معنی کے لیے ہوئی ہے۔ بعض حضرات قائل ہیں، تقریباً جہاں تک مجھے یاد ہے 3 دلیلیں ان لوگوں کی نیابت میں جناب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تحریر فرمائی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قول لغوی حجت ہے، لغوی کے کہنے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ لفظ اسی معنی کے لیے واضح، وہ دلیلیں بھی ان کی دیں گے، پھر ان کے جوابات بھی دیں گے۔ مثلا پہلی دلیل ان کی طرف سے ہے اجماع، کہ جناب اجماع قائم ہے اس بات پر کہ اہل لغت جب کسی لفظ کے سامنے معنی لکھتے ہیں تو تمام امت اس سے وہی معنی مراد لیتی ہے جو اہل لغت لکھ دیتے ہیں۔ اس بات پر اجماع ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجماع محصل ہے یا منقول ہے؟ محصل ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات دنیا سے جا چکے ہیں جن کی شاید کتب بھی ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن صاحب الرائے تھے، پھر ان کی رائے کا آپ کیسے پتہ کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اجماع کا مورد نہیں ہے۔ کیوں؟ اہل تشیع اجماع من حیث الاجماع کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر اجماع کی کوئی اہمیت ہے تو وہ ہے قول معصوم کے اس اجماع میں شامل ہونے سے، لہذا جس اتفاق میں قول معصوم ہوگا وہ اتفاق معتبر ہے۔ تو اصل معیار اعتبار قول معصوم ہے، نہ کہ فقط اتفاق العلماء۔ طے ہو گیا؟ ٹھیک۔ یہ جو مورد ہے الفاظ کے معانی، فرماتے ہیں اصلاً معصوم علیہ السلام لفظ کو سے معنی کو جاننے کے لیے اصلاً وہ محتاج ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ عرب والے کس لفظ کو کس معنی میں یا فلاں لغت والے، ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہوتا ہے، وہ تو کسی لغوی کے قول کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ تو جب رجوع ہی نہیں کرتے تو آپ کیسے کہیں گے
کہ سارے لوگ متفق ہیں قول لغوی پر رجوع پر اور معصوم بھی شامل ہے، یعنی گویا معصوم نے کہا ہے کہ ہاں ہم بھی لغویوں سے معنی پوچھتے ہیں، تم بھی پوچھ لو، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ تو جب یہ مورد اجماع نہیں، اس میں قول معصوم آ ہی نہیں سکتا، پھر اس اجماع کی کوئی حیثیت ہمارے پاس رہتی ہی نہیں ہے۔ اور بھی دو دلیلیں انشاءاللہ پھر ترتیب کے ساتھ اس کو لے کر چلیں گے۔ اذا طرق اثبات الظواہر، یعنی یہ ثابت کرنا کہ کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، یہ ظواہر کو ثابت کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں اذا وقع شک فی الموردین السابقین فہناک طرق لمعرفت وضع الالفاظ ومعرفت القرائن العامہ۔ جب شک کو کہ آیا لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا یا نہ ہوا، یا اس لفظ کو اس معنی کے استعمال کرنے کے لیے کوئی قرینہ ہے یا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں چند طریقے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا، اور اس طریقے سے پتہ چلے گا کہ کوئی قرینہ عامہ موجود ہے جس سے پتہ چلے کہ یہاں اس لفظ سے یہ والا معنی مراد ہے۔ فرما رہے ہیں منہا، ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے ان یتتبع الباحث بنفسہ استعمالات العرب ویعمل رأیہ واجتہادہ، کہ باحث یعنی جو محقق ہے، جس نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا، خود تتبع کرے، یعنی اٹھے اور تحقیق کرے کہ عرب والے کون سے لفظ کو کس ایک ایک لفظ کے بارے میں یا جہاں اختلاف ہو وہاں تحقیق کرے کہ وہ اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں۔ پھر وَيَعْمَلُ رَأْيَهُ وَاجْتِهَادَهُ، اور پھر اپنی نظر جو اس کا اپنا اجتہاد ہے اس کو عمل میں لائے۔ کب؟ اِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِاللِّسَانِ، بشرطے کہ وہ اس متعلقہ زبان کو اچھی طرح جانتا ہو، ماہر ہو، والمعرفت بالنقاط البیانیہ، اور نقاط بیانیہ ان چیزوں سے بھی وہ سارا واقف ہو، یعنی اس کو دیگر علوم کا پتہ ہو کہ استعمال کیسے کرتے ہیں، حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے، موضوع غیر الی آخر، یہ ساری چیزیں پتہ ہوں۔ مثلا نظیر ذالک، اس کی ایک مثال ہے چھوٹی سی، مستنبتنا ہو، جو کہ ہم نے بتایا استنباط کیا کہ ان کلمۃ الامر، کہ آمر حمزہ میم را، یہ جو آمر ہے یہ لفظ مشترکن، اس کے دو معنی ہیں۔ کیسے؟ ما یفید معنی الشیء، اس کلمہ آمر لفظ آمر کا معنی شیء بھی ہے اور اس کا معنی طلب بھی ہے۔ اچھا، جب بمعنی شیء کے ہوگا اس سے کچھ اور مشتق نہیں ہوگا، جب بمعنی طلب کے ہوگا اس کے اور مشتقات ہیں، عامر، مامور، امرا، یامر الی آخرہ۔ اسی طرح جب عامر بمعنی شیء کے ہوگا اس کی جمع امور آتی ہے، جب عامر بمعنی طلب کے ہوتا ہے اس کی جمع اوامر آتی ہے الی آخرہ۔ وذالک بدلالت اختلاف اشتقاق الکلمۃ بحسب المعنیین، اس لیے کہ جب اس کے دو معنی ہوں گے، یعنی ایک شیء اور ایک طلب، تو یہ کلمہ کہاں سے مشتق ہے وہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ واختلاف الجمع فیہا بحسبہما، اور جمع ظاہر ہے اگر بمعنی شیء کے ہوگا تو جمع امور ہوگی، بمعنی طلب کے ہوگا جمع اوامر ہوگی۔ تو بہرحال یہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر بمعنی شیء کے ہو تو اس سے کچھ اور مشتق نہیں ہوتا، اور اگر بمعنی طلب کے ہو تو اس سے دیگر کلمات مشتق ہوتے ہیں۔ خوب، ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود تحقیق کرے۔ وَمِنْهَا، اور دوسرا ہے کہ ان یرجع الی علامات الحقیقت والمجاز، کہ انسان ان علامات حقیقت و مجاز کی طرف رجوع کرے، کالتبادر واخواتہ،
صحت حامل اور عدم صحت سالب، اسی طرح اضطراد، وقت تقدم الکلام عن هذه العلامات، یہ بحث الفاظ میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ وَمِنْهَا، اور ایک تیسرا راستہ ہے، أَن يَرْجِعَ إِلَىٰ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ اللغة، کہ انسان علماء علم اللغہ، جو علم اللغہ کے عالم ہیں، یہ جو ڈکشنریاں وغیرہ لکھتے ہیں، ان کے اقوال کی طرف انسان رجوع کرے، نہ خود تحقیق کرے، نہ ان علامات حقیقت و مجاز کی طرف رجوع کرے، بلکہ جو علم اللغت کے عالم ہیں ان کے اقوال کی طرف رجوع کرے۔ وَسَيَأْتِي بَيَانُ قِیمَتِ أَقْوَالِهِمْ، آگے بتائیں گے کہ آیا یہ جو لغوی حضرات ہیں ان کے قول کی، یعنی ان کی بات کی کوئی اہمیت ہے نہیں ہے، جو بھی ہے انشاءاللہ بحث کریں گے۔ وَهُنَاكَ أُصُولٌ، اور بعض حضرات نے جو متقدمین ہیں انہوں نے کچھ قواعد بھی وضع کیے، انہوں نے کہا کہ جناب اس کے لیے کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ اچھا وہ کیا؟ وَهُنَاكَ أُصُولٌ اتبعها بعض القدماء، اچھا ان اصول کی اتباع کس بارے میں؟ لتعیین وضع الالفاظ، کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا اور کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، ان کے اپنے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ فی موارد تعارض احوال اللفظ، کہ جہاں لفظ متعارض ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہاں حقیقت مجاز ہے یا حقیقت مراد ہے یا مجاز، یہ لفظ مشترک ہے یا مشترک نہیں ہے، الی آخرہ۔ والحق انہ لا اصل لها مطلقا، جبکہ ہمارے نزدیک قول حق یہ ہے کہ نہ، اگرچہ قدماء نے کہا ہے کچھ قواعد ہیں، ہمارے نزدیک ایسا کوئی قاعدہ، کوئی ایسی اصل نہیں ہے کہ جس کی ہم اتباع کریں۔ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَىٰ اعتبارها، چونکہ جو اصول انہوں نے بیان کیے ان کے معتبر ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل قطعی موجود نہیں۔ خوب، وقد اشرنا الی ما تقدم الی ذالک فیما تقدم۔ خوب، مثالیں دے رہے ہیں، وہ کون سے اصول تھے کہ جن کی وہ اتباع کرتے تھے اور ہمارے نزدیک ایسا کوئی قانون، ایسا کوئی قاعدہ معتبر نہیں ہے۔ مثال دے کر مثلا ما ذهبوا الیہ من اصالت عدم الاشتراک فی مورد الدوران بین الاشتراک و بین الحقیقت والمجاز، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ مورد ایسا ہو کہ ایک لفظ کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ مشترک لفظی یا معنوی ہے یا نہیں ہے، تو آپ کہیں اصل عدم اشتراک ہے، یا یہ مشترک لفظی ہے یا حقیقت و مجاز، اصل عدم اشتراک۔ مثل اصالت الحقیقہ، یا وہ کہتے ہیں اصل کہاں پر؟ لِإِثْبَاتِ وَضْعِ اللَّفْظِ عِنْدَ الدَّوْرَانِ، اگر شک ہے کہ پتہ نہیں یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے یا مجاز، تو وہ کہتے ہیں اصل حقیقت میں استعمال ہونا ہے، اصالت الحقیقہ، اصالت عدم اشتراک الی آخرہ۔ اس قسم قوانین تھے۔ اما لا دلیل علی اعتبارہا، لیکن ہمارے نزدیک ایسے اصول یہ معتبر نہیں ہیں، یہ حجت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے لِأَنَّ حجیت مثل هذه الأصول، چونکہ یہ قواعد اس صورت میں حجت بنتے ہیں کہ لا بد من استنادها الى بناء العقلاء، کہ اگر ان پر دلیل بناء عقلاء ہو، اگر بناء عقلاء اصل عدم اشتراک، اصل حقیقت پر ہو، پھر تو معتبر ہیں، وَإِلَّا فَلَا۔ جبکہ والمسلم من بنائہم، جبکہ بناء عقلاء جس بات پر مسلم ہے، عقلاء جس بات پر کرتے ہیں وہ ہے ثبوتہ فی الاصول التی تجری لاثبات مرادات المتکلم دون ما یجری لتعیین وضع الالفاظ والقرائن۔ بناء عقلاء اس بات پر ہے کہ یہ لفظ اس لفظ سے مراد متکلم یہ ہے، یعنی ان اصول کے ذریعے مراد متکلم کو ثابت کرتے ہیں، نہ یہ کہ اس کو ثابت کریں کہ یہ لفظ واضح اس معنی کے لیے، نہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ولا دلیل آخر فی مثلہ،
اور بنائے وکلا کے علاوہ کوئی اور دلیل یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ خوب، حجیت قول لغوی، اب بحث یہ آ گئی کہ اچھا چلو اہل لغت اگر کہہ دیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے تو آیا قول لغوی سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس لفظ کا معنی یہی ہے؟ آیا قول لغوی حجت ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں ان اقوال اللغویین لا عبرت باکثرها فی مقام استکشاف وضع الالفاظ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ یہ ثابت کرنا چاہیں کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے واضح ہوا تو واضح الفاظ میں اقوال لغویین ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہیں۔ اچھا جی، کیوں نہیں ہیں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ أَكْثَرَ الْمُدَوِّنِينَ لِلُّغَةِ، کیونکہ اکثر لوگ جنہوں نے لغت کی کتابیں لکھی، یہ ڈکشنریاں جنہوں نے لکھی ہیں، ہمہم ان کا مقصد یہ تھا کہ ان یذکر المعانی، کہ وہ فقط ان معانی کو ذکر کریں التی شاء استعمال اللفظ فیہا، کہ یہ لفظ کن کن معانی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ان کا مقصد استعمال لفظ کو بیان کرنا تھا کہ کون سا لفظ کس معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ من دون کثیر عنایت منہم بتمییز المعانی الحقیقیت من المنازیہ، جبکہ اکثر لوگ اس طرف متوجہ ہی نہیں تھے کہ وہ یہ سمجھاتے کہ بھائی اس کا معنی حقیقی یہ ہے اور معنی مجازی یہ ہے۔ وہ حقیقت و مجاز سمجھانے کی طرف متوجہ نہیں تھے، بلکہ ان کا ہم و غم یہ تھا کہ یہ لفظ کن کن معنی میں استعمال ہوا ہے بس۔ الا نادرا، سوائے چند ایک لوگ بھی ہیں کہ جو حقیقت و مجاز کی بحث درمیان میں کرتے ہیں، سوائے زمخشری۔ البتہ زمخشری نے جو ہے وہ اپنی کتاب اساس اللغہ میں اس کو چھیڑا ہے۔ وَعَدَى بَعْضِ الْمُؤَلَّفَاتِ فِي فِقْهِ اللغة۔ خوب، وَعَلَى تقدیر، چلو بالفرض، اس بات کو چھوڑو کہ اکثر نے ایسا کیا ہی نہیں ہے، بالفرض ان ینص اللغویون، کہ اگر کوئی لغوی نص صراحت کے ساتھ کہہ دے کہ یہ لفظ، اس لفظ کا یہ معنی حقیقی ہے، یعنی اگر کوئی لغوی صراحت کے ساتھ نصاً کہہ دے کہ کون سے لفظ کا کون سا معنی حقیقی ہے، یہ کہہ دے تو آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ فرماتے ہیں فَإِنْ أَفَادَ نَصُّهُمُ الْعِلْمَ بِالْوَاضِحِ، اگر تو اس کی صراحت سے تمہیں علم ہو جائے کہ علم بالواضح، کہ ہاں اس نے جو صراحت کے ساتھ کہا ہے مجھے یقین ہو گیا، مجھے قاطع حاصل ہو گئی کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، فَهُوَ، پھر تو ٹھیک ہے۔ کیوں؟ چونکہ قط کی حجت ذاتی ہے، چاہے وہ نص اہل لغت سے ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِلَّا، لیکن اگر کسی لغوی کی صراحت کے باوجود تمہیں قاطع حاصل نہ ہو کہ اس لفظ کا حقیقی معنی یہی ہے، فَلَا بُدَّ مِنْ الْتِمَاسِ الدَّلِيلِ، تو پھر ہمیں ایک دلیل تلاش کرنی ہوگی جو یہ کہے، کس پر؟ عَلَى حُجِّيَّةِ الظَّنِّ النَّاشِئِ مِنْ قَوْلِهِمْ، کہ لغویوں کے قول سے جو ظن حاصل ہو رہا ہے کہ کون سے لفظ کا معنی کیا ہے، آیا یہ ظن حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اصل ظنون میں ہے حرمت العمل، ٹھیک؟ اصل یہ ہے کہ ظن پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور جس ظن پر عمل کرنا جائز ہے اس کے لیے ہمیں ایک دلیل قطعی چاہیے ہوگی۔ تو آیا قول لغوی سے حاصل ہونے والے ظن کی حجیت پر کوئی دلیل قطعی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اس کو تلاش کرنا ہوگا۔ قیل فی الاستدلال علیہ وجوہ من الادلہ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، قول لغوی حجت ہے اور اس کی حجیت پر انہوں نے 3 قسم کی دلیلیں دی ہیں، لا باس بذکرھا وما عندنا فیھا۔ شیخ مظفر فرماتے ہیں چلو ہم ان کی دلیلوں کو بھی ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کا جو جواب ہمارے پاس ہے ہم ان کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ اولاً،
بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلی دلیل حجیت قول لغوی پر ہے کیا؟ الدلیل الاجماع، وہ کہتے ہیں اجماع، لأنه قائم على الأخذ بقول اللغوی بلا نکیر من احد، کوئی شخص بھی قول لغوی کا منکر نہیں ہے، یعنی تمام فقہا، تمام علماء، تمام صاحب رائے قول لغوی کو قبول کرتے ہیں کہ جب کوئی اہل لغت لفظ کے سامنے جو معنی لکھ دیتا ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں، وَإِنْ كَانَ اللُّغْوِ وَاحِدًا، چاہے وہ لغوی ایک بھی کیوں نہ ہو، سارے اس کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ تو لہذا حجیت قول لغوی پر پہلی دلیل ان کے نزدیک اجماع ہے۔ اقول، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ جواب میں یہ کہتے ہیں، اَنَّا لَنَا بِتَحْصِيلِ هَذَا الْإِجْمَاعِ الْعَمَلِي، ایک اجماع قولی ہوتا ہے، ایک اجماع عملی ہوتا ہے۔ قول یعنی سب نے یہ حکم لگایا، فتویٰ دیا، ایک ہوتا ہے اجماع عملی کہ سب ایک عمل پر متفق ہیں، یہ ہے اجماع عملی۔ اَنَّا لَنَا بِتَحْصِيلِ هَذَا الْإِجْمَاعِ الْعَمَلِي، بھائی اس اجماع عملی کا حاصل کرنا کہاں ہے ہمارے لیے؟ مراد کیا ہے؟ یعنی بعید ہے کہ کوئی ایسا اجماع عملی ہم خود حاصل کریں، اجماع محصل عملی، المدعا بالنسبت الى جمع الفقہاء، جس کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ تمام فقہاء کا اجماع ہے۔ بھائی اجماع عملی ہے، اب اجماع عملی میں سے اجماع محصل وہ کہاں؟ وہ تو بہت بعید ہے حاصل ہوتا۔ وَعَلَى تَقْدِيرِ تَحْصِيلِهِ بِالْفَرْض، فرض محال محال نہ باشد، فرض کریں ہم اس اجماع کو حاصل کر بھی لیں، فَأَنَّ لَنَا مِنْ إِثْبَاتِ حُجِّيَّةِ مِثْلِهِ، ایسے اجماع کی حجیت کہاں سے آئے گی؟ چونکہ ہم امامیہ اجماع من حیث الاجماع کو حجت قبول ہی نہیں کرتے۔ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ مُفَصَّلًا عَنْ مَنْشَأِ حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ، ہم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہمارے نزدیک اگر اجماع حجت ہے تو اس کی حجیت کی بنیاد اس میں قول معصوم کا شامل ہونا ہے۔ جہاں قول معصوم نہیں ہے، ساری دنیا متفق ہو جائے، ہم اس کو حجت نہیں مانتے۔ خوب، وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يَشْمُلُ هَذَا الْمَقَامِ بِمَا هُوَ حُجَّةٌ، پس قول معصوم کی شمولیت کی بنیاد پر جو اجماع حجت قرار پاتا ہے، یہ اجماع عملی اصلاً ان موارد میں شامل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو تب شامل ہوتا کہ امام معصوم علیہ السلام بھی لفظ کا معنی سمجھنے کے لیے قول لغوی کی طرف رجوع کرتے، اور پھر ہم دیکھتے کہ علماء بھی قول لغوی کو دیکھتے ہیں اور معصوم بھی قول لغوی کو دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمَعْصُومَ لَا يَرْجِعُ إِلَىٰ نُصُوصِ أَهْلِ اللُّغَةِ، معصوم علیہ السلام، کوئی بھی معصوم ہو، وہ تو معنی کو سمجھنے کے لیے اہل لغت کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ حَتَّى يُسْتَكْشَفَ مِنَ الْإِجْمَاعِ موافقتہ فی ھذا المسئلہ، تاکہ ہم یہ کشف کریں اجماع سے کہ جناب اس مسئلہ میں بھی معصوم ہمارے ساتھ شامل ہے۔ کون سے مسئلہ میں؟ یعنی عملاً معصوم بھی اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نہ بھئی معصوم کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہوتا ہے اور وہ کسی معنی کو سمجھنے میں کسی لغوی کی طرف رجوع کرنے کا محتاج ہی نہیں ہے۔ تو جب محتاج ہی نہیں ہے، آپ عمل معصوم کو کیسے اجماع میں شامل کر کے پھر آپ کہیں گے یہ اجماع عملی اور حجت ہے؟ نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دلیلیں ہیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔